اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزل اللہ من الکتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، من الکتاب کتاب میں، المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں مشتمل تھیں، وہم الیہود اور یہ چھپانے والے یہودی تھے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور لیتے تھے اس کے عوض میں ثمن قلیل، من الدنیا دنیا کا پیسہ، دنیا کے مال و جاہ کی خاطر یہ حرکت کرتے تھے، یأخذونہ بدلہ وہ لیتے تھے اس کے عوض میں، اس کے بدل میں، من سفلتہم فلا یظہرونہ خوف فوتہ علیہم، یہ ثمن قلیل جس کی کوئی حیثیت کوئی قیمت نہیں اس کو لیتے تھے اور ان باتوں کو فلا یظہرونہ ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، ان چیزوں کو بالکل وہ ظاہر بھی نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو ظاہر کر دیا تو یہ جو ہم ثمن قلیل لیتے ہیں یہ ہم سے ضائع ہو جائے گا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اولئک یہی لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم الا النار یہ نہیں جمع کرتے، نہیں کھاتے، نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، لأنہا مآلہم اس لیے کہ آگ ان کا انجام ہے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے ان کے ساتھ قیامت کے دن، غضبا علیہم یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوں گے، ولا یزکیہم اے یطہرہم اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، من دنس الذنوب گناہوں کے میل سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، مؤلم هو النار یعنی وہ عذاب جو دردناک ہوگا، تکلیف پہنچانے والا ہوگا، اور اس سے مراد آگ ہے یعنی آگ کا عذاب ہوگا۔ گزشتہ کے ساتھ ربط یہ ہے، گزشتہ آیات میں محرمات حسیہ کا بیان کل کے سبق میں آپ نے پڑھا، محرمات حسیہ کا تذکرہ گزشتہ آیات میں گزرا، اب ان آیات میں محرمات معنویہ کا بیان ہے، اور محرمات معنویہ حرمت میں حسیہ سے بڑھ کر ہیں۔ اہل کتاب خنزیر اور میتہ کی حرمت پر تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف علم کو چھپاتے ہیں جیسے ظاہر کرنے کا حکم ہے، جو مخلوق کی ہدایت کے لیے دیا گیا اسے چھپا کر مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس خیانت پر لوگوں سے معاوضے بھی لیتے ہیں، نذرانے وصول کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو مال علم کو چھپا کر، حق کو چھپا کر حاصل کیا جائے وہ خنزیر اور میتہ سے زیادہ برا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، مطلب بلا واسطہ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، بلا واسطہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے غضب اور ناراضگی کے اظہار کریں گے، بلا واسطہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ وہ دن ہوگا کہ سبھی حق تعالیٰ کے کلام کو سنیں گے، لیکن حق چھپانے والے ایسے بدبخت ہیں کہ یہ نہیں سن سکیں گے، ان پہ غصہ اور سرزنش جو ہوگی وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوگی، انہیں پاک صاف بھی نہیں کیا جائے گا، انہیں پاک مطلب سمجھیں اس کا کہ انہیں پاک بھی نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ باقی جو گناہگار ہیں، کافر اور مشرک نہیں ہیں، صرف گناہگار ہیں، تو ان گناہگاروں کو گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جب تک اللہ چاہیں گے جہنم میں ڈال کر انہیں گناہوں سے پاک کیا جائے گا، اور پھر واپس جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ پاک و صاف ہو کر جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بدبخت ہمیشہ تکلیف اور سزا میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی پاکی کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، اپنی مرضی اور اپنی رضا سے خریدے، اس لیے آگ کا انتخاب انہوں نے خود اپنے لیے کیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، جنہوں نے
ہدایت کے بدلے گمراہی کو مول لیا. اخذوها بدلہ فی الدنیا، یعنی دنیا کی کچھ قیمت، دنیا کا کچھ مال دولت لینے کے لیے حرکت انہوں نے کی. والعذاب بالمغفرہ، اور آخرت کے عذاب کو بخشش کے عوض خرید لیا، خود اپنے لیے عذاب کو حلال کر دیا انہوں نے. آخرت کے عذاب کو بخشش کے بدلے انہوں نے خرید لیا، اس لیے کہ یہ حق کو چھپاتے تھے. وہاں پر المعدت لہم فی الآخرۃ، آخرت میں جو بخشش ان کے لیے تیار کی گئی تھی، انہوں نے اس بخشش کو چھوڑ کر اس کے عوض عذاب کو لیا. لو لم یکتموا، اگر یہ حق کو نہ چھپاتے، اگر یہ حق کو نہ چھپاتے تو پھر وہاں پر ان کے لیے بخشش اور مغفرت تھی، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا، اب اس کے عوض ان کے لیے عذاب ہے. فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم، بس وہ صبر نہیں کر پائیں گے آگ پر. ای ما اشد صبروں، کیا یعنی داد دینے والی بات ان کے صبر کو، کیا آگ پر صبر کر سکتے ہیں یہ؟ وہ تعجیب للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے. من ارتکابہم موجباتہا من غیر مبالات، مطلب اس کا یہ ہے کہ لاپرواہی سے جو جہنم کی آگ کو اپنے لیے انہوں نے لازم کیا اور ایسے ارتکاب کیے جن کی وجہ سے جہنم کے مستحق بنے، یہ بات مسلمانوں کو تعجب میں ڈال رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ فَأَيُّ، پس کیسے، صبر اللہم، یہ اس پر صبر کریں گے، یا صبر الہم، یہ کیسے اس پر صبر کر سکتے ہیں. اب وہ آگ ہے، ایک دنیا کی آگ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اس آگ کے اندر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا دنیا کی آگ میں. تو آخرت کی عذاب، آخرت کی آگ میں، نار جہنم میں، یہ کیسے صبر کریں گے، یہ کیسے صبر کریں گے. ذالک، کیا، ذالک یہ، الذی ذکر من اکلہم النار وما بعدہ، بأن، بسبب ان اللہ نزل الکتاب بالحق. سمجھیے بات کو، اور یہ آگ کا کھانا اور اس کے ماں بعد، اور اس کے ماں بعد یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالی نے، ان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ تعالی نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کتاب آئی، سچائی لے کر، تورات حق کے ساتھ اسے نازل کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب کے اندر گڑبڑ کی، اس کتاب کی باتوں کو چھپایا، حقیقت جو تھی اس کو ظاہر ہی نہیں کیا، اس کو چھپا دیا. تو حق کو چھپانے کے سبب اب وہاں پر یہ آگ کے مستحق ہوں گے، اور یہ نہیں کہ صرف آگ میں ڈالے جائیں گے، وہاں پر کھانے کے لیے بھی، اوڑھنے کے لیے بھی، بچھونے کے طور پر بھی، ہر طرف، یعنی دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر سمت، چھت، دیواریں، فرش، بستر، بچھونے، پردے، ہر چیز وہاں پر آگ کی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے حق کو چھپایا. متعلق بنزل فاختلفوا فیہ، یہ بالحق نزل کا متعلق ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں اختلاف کیا. حیث آمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ، کہ بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور جن کو نہیں مانتے ان کو چھپاتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، بِذَلِكَ هُمُ الْيَهُودُ، اس سے مراد یہودی لوگ ہیں جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا. وقیل المشرکون، اور یہ بھی کہا گیا کہ مشرک مراد ہیں. فی القرآن، انہوں نے قرآن میں اختلاف کیا، قرآن کریم کے بارے میں مشرکین کہتے تھے. حیث قال بعضهم شعر، بعض نے کہا یہ شعر ہے، وبعضهم سحر، بعض نے کہا یہ جادو ہے، وبعضهم کہانا، اور بعض نے کہا کہ یہ کہانت ہے. لفی شقاق، یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. بعید عن الحق، حق سے بہت دور کرنے والے اختلاف میں یہ گھسے ہوئے ہیں، جو اب قریب آنے کے لیے کوئی راستہ یا کوئی امید ان سے اب نہیں کی جا سکتی. یعنی اتنے دور چلے گئے ہیں یہ حق کے ساتھ بغض میں، عداوت میں، کہ اب کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ قریب آئیں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ
کہ تم رخ کرو اپنے چہروں کا فی الصلاۃ نماز میں قبل المشرق والمغرب مشرق یا مغرب کی سمت. نزل یہ آیت نازل کی رد علی الیہود یہودیوں پر رد کرتے ہوئے والنصارى اور نصارہ کی تردید کرتے ہوئے حیث زعموا ذلک جب انہوں نے اس بارے میں عقیدہ رکھا ان کا عقیدہ یہی تھا کہ بس صرف یہی نیکی ہے. ولکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے ای ذل بر یہ بھی نیکی ہے. وقرئ البار اس کو بار بھی پڑھا گیا ہے. فرمایا نیکی صرف مشرق یا مغرب کی سمت رخ کرنے کا نام نہیں ہے یہ بھی نیکی کے کام ہے. اصل ابتدا من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الاخر آخرت کے دن پر والملائکۃ والکتاب فرشتوں اور کتابوں پر ای الکتاب والنبیین اور انبیاء پر وآت المال علی حبہ اور دیا اس نے اپنا مال علی حبہ باوجود اس کی محبت میں. یہ علی حبہ علی مع حبہ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے علی مع حبہ اس مال کے ساتھ محبت ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے دے رہے. ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو القرابہ جو قریبی رشتہ دار ہیں والیتامى والمساکین وابن السبیل یتیم مسکین مسافر المسافر وابن السبیل اس سے مراد مسافر ہے. والسائلین الطالبین مانگنے والے. وفی فک الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے کے لیے جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے المکاتبین والاسرى مکاتب یعنی جس کے ساتھ اس کے آقا نے بدل کتابت کر لیا ہو اور ایسی جو قیدی ان کو آزاد کرنے کے لیے. وقام الصلاۃ وآت الزکات نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں یہ بھی نیکی کے کام اور یہ تمہیں نظر نہیں آتے. المفروضہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے. وما قبلہ فی التطوع اس سے پہلے صدقے کے بارے میں جو تذکرہ کیا گیا تھا مال خرچ کرنے کے بارے میں وہ نفلی صدقے کے بارے میں تھا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور وعدہ پورا کرتے ہیں جب وعدہ کرتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. وہ وعدہ اللہ او الناس اللہ کے ساتھ ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو. والصابرین اور صبر کرنے والے. نسب المدح یہ منصوب بالمدح ہے. فی البأساء تکلیف میں. فی البأساء سے مراد شدت الفقر مالی مصیبت میں. والضراء جانی مصیبت میں مالی تنگی ہو جانی پریشانی ہو وہ صبر کرتے ہیں. حین البأس میدان جنگ میں. وقت شدت القتال فی سبیل اللہ جب اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں وہاں پر بھی صبر سے کام لیتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں الموصوفون بما ذکر جن کی صفات مذکور ہیں یہی لوگ ہیں الذین صدقوا جو سچے ہیں. فی ایمانہم اپنے ایمان میں یا فی ایمانہم اپنے ایمان میں اپنے ایمان میں بھی سچے ہیں. او ادعاء البر اور نیکی کا دعویٰ کرنے میں بھی سچے ہیں. جو کہتے ہیں ہم نیک ہیں وہ ان کا دعویٰ سچا ہے وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں چونکہ ان کے اندر یہ مذکورہ صفات پائی جاتی ہیں. اولئک هم المتقون اور یہی لوگ ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہی لوگ پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں. یہاں پر سمجھیں لیس البر ان تولوا اس آیت پر پہنچ کر سورۃ البقرہ نصف ہو گئی. ابتدائی نصف میں امت دعوت کو خطاب کیا گیا تھا یعنی منکرین کو اور ان میں زیادہ تر بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا. اور اس دوسرے نصف میں امت اجابت کو خطاب ہے. اب آگے امت اجابت کے ساتھ بحث چل رہی ہے. امت اجابت یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. صاحب جلالین نے تھوڑا سا اشارہ دیا بھی ہے نیچے ابھی یہ جو آپ نے پڑھا. مختلف طرح کے احکامات کا ذکر ہے یہ باتیں اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. مختلف طرح کے احکامات اور تعلیم کا ذکر ہے. عبادات معاملات معاشرت سب کو شامل ہے. یہاں سے آگے جو احکامات آ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں بڑے اہم ترین مسائل ہیں کیونکہ پہلے امت دعوت کو خطاب اب امت اجابت کو خطاب. آخر سورت تک اب یہی تفصیل چلے گی. یہ ساری اس سے آگے والی ساری سورت کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. پوری نصف سورت کا خلاصہ آپ ایک لائن میں لکھ لیں. یہاں سے آخر تک یہی تفصیل چلی جاتی ہے
احکام قصاص، احکام وصیت، روزے کے احکام، حج کے احکام، جہاد کے احکام، انفاق فی سبیل اللہ کے احکام، مسائل حیض، ایلا کے مسائل، قسم کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، مہر کے مسائل، بے اور شراء کے مسائل، وغیرہ وغیرہ۔ سورت کے نصف اول میں زیادہ تر اصول دین اور ایمانیات کا بیان تھا، اور اب آخری نصف میں احکام عملیہ کا بیان ہے۔ اب یہ آخری نصف میں عملی احکام جن پر عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، ان عملی احکام کا ذکر ہو رہا ہے۔ نصف میں اصول دین اور ایمانیات کا بیان تھا، اور آخری نصف میں احکام عملیہ کا بیان ہے۔ اور ان احکامات کا آغاز لفظ بر کے ساتھ کیا، لیس البر۔ بر یہ وسعت سے ماخوذ ہے، یعنی ایک وسیع سلسلہ ہے جس میں پہلے اصول، یہ اصول دین، پھر مکارم اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ربط اس کا پیچھے کے ساتھ یہ ہوگا، گزشتہ آیت میں اہل کتاب کی حق پوشی، رشوت خوری اور گمراہی کا تذکرہ تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب باوجود حق چھپانے کے، آرام کھانے کے، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں کہ ہم ابرار ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نجات کے لیے صرف قبلہ کی طرف رخ کرنا کافی ہے۔ فرمایا یہ سب غلط ہے۔ تحویل قبلہ کے مسئلے کو لے کر تم نے اسے میدان جنگ بنایا ہوا ہے۔ کیا تمہیں یہی نظر آتا ہے نیکی صرف قبلہ کی طرف رخ کرنے کا نام ہے؟ یا نیکی صرف قبلہ کی طرف رخ کرنے میں بند ہے؟ بے شک قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ایک نیکی ہے، نیکی کا ایک فعل ہے، مگر نیکی اس میں بند تو نہیں ہے۔ تم نے ہر وقت یہ مسئلہ چھیڑا ہوا ہے، نیکی کے اور بھی بہت کام ہیں، ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تم وہ کام کرتے ہو؟ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر دو، اس کی رضا اور اطاعت کو اپنے اوپر لازم بناؤ، اس کی رضا اور اطاعت کو اپنا قبلہ بناؤ۔ نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ۔ یہود و نصارہ ویسے کہتے تھے کہ قیامت حق ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کے ذہن میں اشکال اٹھ رہا ہوگا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان۔ تو آخرت کو تو یہودی مانتے تھے، یہودی آخرت کو مانتے تھے، عیسائی آخرت کو مانتے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات سمجھا رہا ہوں، سمجھیں آپ بات کو۔ یہودی اور عیسائی دعویٰ تو کرتے تھے ہم قیامت کو مانتے ہیں، قیامت آ کے، لیکن انہوں نے قیامت کی تفسیر اور تشریح غلط کی۔ بالکل یوں ہی سمجھیں آپ اس کو، مثلا کوئی آدمی کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے امریکہ کا صدر دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ کس طرح کا ہے؟ تو یہ امریکہ کے صدر صاحب کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ جو صدر ہے اس کی 4 ٹانگیں ہیں، بڑی لمبی سونڈ ہے، لمبی دم ہے، بڑے بڑے کان ہیں، میں نے دیکھا گھاس کھا رہا تھا، اس کی پیٹھ بڑی لمبی چوڑی ہے۔ اب کہتے میں نے صدر کو دیکھے، لیکن اس کا حلیہ بیان کیا تو ہاتھی بیان کر رہے۔ یہی حال یہود و نصارہ کا تھا، کہتے ہم قیامت کو مانتے ہیں، لیکن جب قیامت کو بیان کرتے کچھ سے کچھ لے لیتے۔ فرمایا نیکی کا کام یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں، بغیر اس کی اطاعت کے کچھ بھی نہیں کرتے، نور سے بنے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہیں، کسی کے 2 بازو، کسی کے 3 بازو، کسی کے 4 بازو، کسی کے 600 تک، معصوم ہیں، ان کی بے شمار تعداد ہے، ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قرآن میں صرف 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ہاروت ماروت، رات، مالک۔
یہ 6 فرشتوں کے نام آئے، جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، رات اور مالک۔ ہر آدمی کے ساتھ روزانہ تقریباً 25 فرشتے ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ روزانہ 25 فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر بارش کی ڈیوٹیوں پہ جو متعین ہے، اور یہ جو بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، وہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہر آدمی کے ساتھ 25 فرشتے کیسے؟ دیکھیں 4 تو اعمال لکھنے والے ہیں، 2 دن کے 2 رات کے۔ دن والے صبح کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں اور عصر کے ٹائم چلے جاتے ہیں، اور رات والے عصر ٹائم آ جاتے ہیں۔ تو 4 تو یہ ہو گئے اعمال لکھنے والے، 4 ہو گئے۔ اور 10 فرشتے دن کو انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، 10 رات کو۔ تو 10 اور 10 20 اور 4 24، اور ایک فرشتہ جو انسان کے دل کے دائیں طرف ہوتا ہے، یہ انسان کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے۔ تو یہ 25 فرشتے تو یہ بنتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانا بغیر تفریق کے، یہاں پر الف لام جنس کا ہے، یعنی ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کے علاوہ جتنے صحائف اتارے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی مجموعی طور پر ایمان لانا کافی ہے، بس لازمی نہیں ہے کہ آپ سارے صحیفوں کے نام یاد رکھیں، فلاں فلاں فلاں، حضرت ابراہیم کے 10 صحیفے یہ تھے، فلاں کے یہ تھے۔ ہم اس کا مکلف نہیں ہے، ہم اس کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ بس مجموعی طور پر جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے اس کا مکلف بھی نہیں بنایا کہ سارے فرشتوں کے نام یاد کرو اور پھر ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعداد معلوم کرو پھر ان پر ایمان لاؤ۔ نہیں، یہ بڑا مشکل کام تھا، اس کا مکلف ہمیں نہیں بنایا۔ اور ایسی انبیاء کے بارے میں بھی سارے انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے انبیاء کے نام جانیں اور ان کا نام جان کر پھر کہیں میں جو اس پہ بھی ایمان، اس پہ بھی ایمان، اس پہ بھی ایمان۔ یہ تو ایک بہت بڑا مشکل کام تھا، اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا۔ باقی ہم مجموعی طور پر اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اب سمجھیں بات کو، عموماً انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 2 باتیں کہی جاتی ہیں، 1,24,000، 2,24,000، 2 باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں 1,24,000 کا تذکرہ جس روایت میں آتا ہے اور ایک روایت میں 2,24,000 کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ دونوں روایات کمزور اور ضعیف ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے پہلے تو انبیاء کی تعداد متعین کرنی نہیں چاہیے، کیا پتہ کتنی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن اگر کسی نے کہنا ہے 1,24,000 یا 25,000، ساتھ کم و بیش ضرور کہنا ہے۔ اگر کم و بیش نہیں کہیں گے تو پھر کتنی بڑی غلطی ہوگی، آپ سمجھیں، میں آپ کو غلطی سمجھا رہا ہوں۔ بالفرض ہم کہتے ہیں جی انبیاء 1,24,000 ہیں، اور اگر ہم نے کم و بیش نہیں کہا تو انبیاء 1,24,000 سے زیادہ ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ہم 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں، جو 1,24,000 سے اگر بالفرض زیادہ ہوئے تو اوپر والوں کا ہم نے انکار کر دیا، تو انکار کر دیا تو کہاں جائیں گے؟ اور بالفرض ہم کہتے ہیں یہ انبیاء 1,24,000 ہیں، اگر 1,24,000 سے کم ہیں تو ہم نے 1,24,000 کو نبی مان لیا، کچھ زیادہ کو بھی نبی مان لیا، حالانکہ نبی کم ہے۔ تو اس لیے ساتھ کم و بیش ضرور کہنا، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء کے نام ہیں بس۔ فرمایا نیکی کا کام یہ ہے اپنا مال باوجود اس کے محبوب ہونے کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، اس سے صلہ رحمی بھی ہوگی، صدقہ بھی ہوگی۔ یہاں پر 2 باتیں یہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی رضا اور محبت مقصود و مال دینے میں توجہ۔ میں نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا ترجمے کے دوران بھی، شاید آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہوگی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی رضا اور محبت مقصود ہو۔ عَلَىٰ حُبِّهِ سے مراد اللہ کی محبت ہے، کہ اللہ کی محبت کے لیے اپنا مال دو۔ شہرت مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، نام مقصود نہ ہو، دنیا مقصد نہ ہو۔ اور دوسری صورت میں عَلَىٰ حُبِّهِ سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دو باوجود اس کے کہ مال تمہیں اچھا لگتا ہے۔ محبت کا تعلق یا تو مال کے ساتھ ہے یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ باوجود مال کی محبت کے اس مال کو دو اللہ کے راستے میں، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو۔ یتیم چاہے اپنی برادری کیوں، باہر کیوں، یتیم نابالغ پر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے، بالغ پر نہیں ہوتا۔ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں، چونکہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی اختیار وغیرہ نہیں رکھتا، اس کے لیے معاملات مشکل ہوتے ہیں، ان کا خبرگیر کوئی نہیں ہوتا۔ ماں کے فوت ہونے سے بچہ یتیم نہیں ہوتا، باپ کے فوت ہونے سے یتیم ہوتا ہے۔ جانوروں میں بعض علماء نے لکھا ہے جانوروں میں یتیم وہ جانور ہوگا جس کی ماں فوت ہو جائے
اور انسانوں میں یتیم کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور جب ہی بالغ ہو گیا اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے۔ بعض لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کا بھی باپ نہ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یتیم، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے، ایک بچہ آیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے ساتھ کچھ مدد کر لیں۔ دکان والا تقریباً 40-45 سال کا تھا، وہ کہتا ہے میں خود یتیم ہوں، یعنی میرا بھی باپ نہیں ہے۔ تو یتیم کے اطلاق بچپن میں ہوتا ہے، جب بالغ ہو گئے یتیم کے اطلاق ختم۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو صحیح، لیکن اتنا کم ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہوتا، بقدر نصاب کا مالک نہیں، اس کو یتیم مسکین کہتے ہیں۔ اور اس کے عوض ایک لفظ آتا ہے فقیر۔ فقیر کہا جاتا ہے جس کے پاس بالکل بھی کچھ نہ ہو، یعنی بقدر نصاب کا مالک جو نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ جیسے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار میں کوئی سامان تجارت یا نقدی یا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس نہ ہو۔ ایک مسئلہ سمجھیں، بعض لوگ زکوٰۃ کے لیے محض بیوہ ہونا کافی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے یہ بات۔ محض بیوہ ہونا کافی نہیں ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے یہ دیکھیں کہیں نصاب کا مالک تو نہیں ہے، اس بیوہ کے لیے اس کا خاوند وراثت میں ترکہ چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا۔ محض بیوہ ہونا زکوٰۃ کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں بہت احتیاط چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں یہاں پر جو مذکور ہوئیں کہ ان لوگوں پر خرچ کرو، اور یہاں تک یہ بھی کہا گیا لا یأکل طعامک الا تقی، زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا مال خرچ کرنا چاہیے متقی پرہیزگار لوگوں پر۔ تو ابن السبیل میں بہترین مد اس کی طلباء دین ہے، ان پر خرچ کرنا چاہیے، دینداروں کو دینا چاہیے، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کے پیسے سے علم کی تشہیر بھی ہوگی، علم بھی پھیلے گا، اور ساتھ ان کی معاونت بھی ہوگی، اور آپ کے پیسے کی وجہ سے علم حاصل کر کے وہ آگے پڑھاتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ فاسق فاجر کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مر رہے بھوک سے پھر تو الگ بات ہے، پھر تو دینا ہوگا، لیکن عام حالات میں فاسق فاجر کو دے رہے ہیں، کسی چرسی پوڈری بانگی کو دے رہے ہیں، وہ آپ کے پیسے لے کر چرس پیے گا، بانگ پیے گا، تو آپ کی معاونت ہوگی۔ اور جو یہ فرمایا مسافروں پر خرچ کریں، تو مسافر اگر اس کے پاس سے اخراجات ختم ہو جاتے ہیں، منگوانے کے کوئی اسباب اور ذرائع نہیں ہے، اگرچہ پیچھے گھر میں وہ امیر ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج کل سہولت کا دور ہے، موبائل وغیرہ کے ذریعے سے پیسے منگوائے جا سکتے ہیں، تو آج کل اگر اس کو ضرورت ہے، اس سے پیسے گم ہو گئے ہیں مسافر سے، اتنے پیسے دے دیں کہ گھر رابطہ کر لے بس، اگر پیچھے سے وہ صاحب نصاب ہے تو۔ سوال کرنے والوں کو دو، دل مطمئن ہے، حالات اور قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے تو اسے دے دیں، ورنہ عام حالات میں سائل جو آج کل جو پیشہ ور بن چکے ہیں ان کو نہ دینا بہتر ہے، چونکہ اس میں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر ان کی عادت مزید پکی ہوتی ہے۔ وفر رقاب، گردنیں آزاد کر، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، یہ رقاب رقابت ان کی جمع ہے، معنی ہے گردن، تو یہاں مراد غلام اور باندیاں ہیں، انہیں آزاد کرانے کے لیے اپنا مال لگاؤ، یا کوئی قیدی ہے اسے چھڑانے کے لیے اپنا مال لگاؤ، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ جو ناجائز قید ہو گیا، کافروں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا، تو اس کو چھڑانے کے لیے مال لگاؤ، جیسے عافیہ صدیقی کو قید کیا گیا ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، لیکن لوگ بے حس ہو چکے۔ یا قرض دار اگر قرض کے بوجھ کے نیچے دب چکے ہیں تو ان کو قرض کی قید سے چھڑانے کے لیے اپنا مال لگاؤ۔ کوئی آدمی اتنا قرض دار ہو گیا ہے، دے نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے قرض ادا کر دو۔ یہاں تک حقوق العباد کا تذکرہ تھا، حقوق العباد میں جن نیکیوں کا تذکرہ کیا یہاں تک کیا گیا، تو حقوق اللہ میں بر اور نیکی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے آگے فرمایا نماز قائم کرو، اب حقوق اللہ، نماز قائم کرو جو تمام اعضاء کا حق ہے، زکوٰۃ دینا جو مال کا حق ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں جو اللہ تعالی نے بندوں پر لازم کی ہیں، انہیں ادا کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں نیکی کی ان کے حسائل کا ذکر کیا جو بندے نے اپنے اوپر خود لازم کی ہیں۔ توجہ، یہ تیسری قسم ہے،
جو نیکیاں بندہ خود اپنے پہ لازم کرتا ہے، اب ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وہ لوگ بھی نیک ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، تو وعدہ خود اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، چاہے اللہ سے وعدہ ہو یا مخلوق سے وعدہ ہو، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت رکھنی لازم ہے، اگرچہ بعد میں اللہ کی طرف سے کچھ مجبوری آ جائے، حالات بدل جائیں، تو اس کا مواخذہ اس کو نہیں ہوگا۔ وعدہ کرتے وقت نیت، مثلا کسی نے کہا کہ کل انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا، اب پکا ارادہ تھا لیکن حالات بدل گئے، اس نے وعدہ تو کیا تھا لیکن کل بارش شدید ہے، گاڑیاں نہیں آ رہی، طوفان آ گیا، بیمار ہو گیا، کوئی اور عذر پیش آ گیا، اب اس وعدہ خلافی پر اس کو گناہ نہیں ہوگا چونکہ اب معذور ہے، عذر ہے۔ اور جس نے وعدہ کرتے وقت نیت وفا نہ کی ہو، بعد میں لوگوں کی ملامت کی وجہ سے اپنا وعدہ پورا کرے، تو اس کا وعدہ وفا معتبر نہیں ہے، کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت پورا کرنے کی نہیں ہے، یہ تو صرف ملامت کی وجہ سے بات مان گیا بس۔ اور چوتھی بات اس آیت میں فرمائی، نیک لوگوں میں ان کا شمار بھی ہے جو صبر اور تحمل کرنے والے ہیں، شدت بیماری، تنگ دستی، فقر و فاقہ، لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں۔ انسان پہ جو مصائب آتے ہیں اس کی تین قسمیں، سب کا تذکرہ یہاں پہ کر دیا۔ انسان پہ جو مصائب آتے ہیں ان کی تین قسمیں، نمبر 1 مالی، نمبر 2 بدنی، نمبر 3 روحانی۔ فقر کا آنا یہ مالی مصیبت ہے، مرض کا آنا یہ بدنی مصیبت ہے، لڑائی میں جان کا خطرہ یہ روحانی مصیبت ہے۔ تو صابر کامل وہی ہے جو ان تینوں پر صبر کرے۔ فرمایا اصل نیک تو یہ لوگ ہیں جن لوگوں کے اخلاق، اعمال، اعتقادات درست ہیں، یہی لوگ صبر کرنے والے اور سچے ہیں، جن کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ باقی یہود و نصارہ کو نیکی کا دعویٰ زیب نہیں دیتا کہ کہتے ہیں ہم بہر ہیں، ہم نیک ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نہ ان کا عقیدہ درست۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر، اللہ کا ہاتھ تنگ دست، گوسالہ پرستی انہوں نے کی، اور اس کے علاوہ کچھ سے کچھ نظریات اور عقائد انہوں نے بنائے، جنت کو خاص اپنی جاگیر سمجھا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ ایمان بن ملائکہ میں بھی ان کے گڑبڑ ہے، حضرت جبرائیل سے ان کو دشمنی ہے، فرشتوں کی عصمت کے منکر ہیں، ان کی معصوم ہونے کے انکار کرتے ہیں، اور کتب سابقہ پر اور اپنی کتب پر بھی ایمان صحیح نہیں رکھتے، اپنی مرضی کے تحت ان میں تحریفیں کرتے ہیں، آگ کو چھپاتے ہیں، اور انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، اس کے اندر بھی انہوں نے قصور کیا، انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو ستایا، انبیاء کو قتل کیا، احکام الہی کو رشوت لے لے کر بدلا، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیا، گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کیا، بدعیدیاں انہوں نے کی، بدعیدیاں ان کی مشہور ہیں، بے صبری یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، اور بزدلی اس حد تک پہنچی کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو نہیں لڑنے کی ہمت رکھتے، ہم تو حلوہ خور ہیں، ہم کھیر کھانے والی قوم ہیں۔ پھر یہ کس منہ پر اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں؟ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نیک ہیں؟ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، ہر چیز میں کامل، عقائد میں، عبادات میں، اعمال میں، صبر میں، وفاداری میں، اخلاق میں، ہر چیز میں سر تسلیم خم کیا صحابہ نے۔ اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس آیت میں نیکی کی 6 اقسام کا بیان ہوا۔ نمبر 1 ایمان کے اصول خمسہ، بہت جامع آیت ہے، اگر آپ درس اور واعظ اور نصیحت کے لیے اس آیت کے انتخاب رکھیں اپنے پاس، اس لیے میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں کہ آپ اپنے پاس یہ نوٹ کریں، واعظ و نصیحت کی جو مجالس ہوں، خواتین تک بات پہنچائیں، حق پہنچائیں، ہفتہ وار، مہینے میں ایک دن اپنے گھر میں مختص کر لیں، محلے کی، اپنی گلی کی عورتوں کو بلا کر ان تک دین کے احکام پہنچائیں۔ تو یہ ساری باتیں اپنے پاس نوٹ کرنے کی ہیں۔ نمبر 1 ایمان کے اصول خمسہ، اس آیت میں ایمان کے اصول خمسہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ ساری باتیں اصول خمسہ جو 5 باتیں بتائیں۔ نمبر 2 ایتائے مال، نمبر 3 اقامت صلاۃ، نمبر 4 ایتائے زکوٰۃ،
نمبر 5 عہد پورا کرنا، نمبر 6 صبر کرنا۔ جس نے ان 6 چیزوں کو مکمل کر لیا وہ ابرار کے زمرے میں داخل ہو گیا، اس کو نیک کہیں گے۔ جو ان 6 چیزوں پر عمل نہیں کرتا، وہ اگر نیکی کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ جی چلیں اگلی آیت میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا علیکم تمہارے اوپر، القصاص قصاص کو، المماثلہ بدلہ، فی القتلہ قتل میں، وصفاً و فعلا، وصف میں بھی فعل میں بھی، الحر بالحر، الحر یقتل بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے، ولا یقتل بالعبد، غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ نے پوچھا کہ نیکی کی 6 اقسام، ایمان کے اصول 5، یہ ایمان کے اصول 5 وہ جو ابتدا میں بالکل آگے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ اصول 5 ہیں۔ پھر ایتائے مال، اقامت صلاۃ اور عہد پورا کرنا، اور ایتائے زکوٰۃ کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ عام طور پر ایتائے مال سے نفلی صدقات اور زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ والعبد بالعبد والانثى بالانثى، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ یہاں پر طریقہ بیان کیا گیا قتل کا کہ ان الذکر یقتل بها وانه تعتبر المماثلہ، کہ جو قتل کیا جائے گا اس میں مماثلت کا اعتبار ہوگا، فی الدین، دین میں، فلا یقتل مسلم، نہیں قتل کیا جائے گا مسلمان کو، ولو عبدن، اگرچہ وہ غلام ہو، بکافر، کافر کے بدلے میں، ولو حرن، اگرچہ کافر آزاد تھا۔ اگر مسلمان غلام نے آزاد کافر کو قتل کیا تو کافر کے بدلے مسلمان کا قصاص نہیں ہوگا۔ فمن عفی لہ من القاتلین، قاتلین میں سے اگر کوئی معاف کر دے، فمن عفی لہ، معاف کر دیں اس کے ورثہ، من دم اخی، اپنے بھائی مقتول کے خون کو، شیئن، کچھ بھی، بأن ترک القصاص، قصاص ختم ہو جائے گا، وتنکیر الشیء یفید سقوط القصاص، اور کسی ایک کا تنکیر کرنا بھی یہ قصاص کو ساقط کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ ورثاء میں سے ایک وارث نے بھی معاف کر دیا، قصاص ساقط، بالعفو عن بعضہ ومن بعض الورثۃ، ورثاء میں اگر کسی بعض نے بھی معاف کر دیا قصاص ساقط ہو جائے گا۔ فی ذکر اخی تعطف داعٍ الی العفو، اور یہ اخیہ کا لفظ کہنا یہ نرمی کے لیے ہے تاکہ ان کو بلایا جائے کہ وہ معاف کر دیں۔ اخیہ کا لفظ، اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کو، تو اس سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اخیہ کا ذکر کیا کہ کسی کو قتل کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، ہاں اگر حلال سمجھ کے قتل کرے گا پھر کافر ہوگا۔ معتزلہ پر رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اگر قتل کرنے والا کافر ہو جاتا تو اخیہ کیوں کہا؟ قرآن جو اخیہ کہہ رہا ہے معلوم وہ کافر نہیں ہوا اس سے۔ وَإِذَانٌ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ، اور یہ اعلان ہے کہ قتل کرنے سے اخوت ایمانی ختم نہیں ہوتی، مومن ہی رہتے، کافر نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ومن مبتداء شرطیۃ او موصولۃ، یہ من جو ہے یہ شرطیہ ہے یا موصولہ ہے، اور اس کی خبر فاتباع ہے، تو یہ فاتباع ای فعل العافی، معاف کرنے والا، اتباع تعقیب کرے گا القاتل، قاتل کا، معاف کرنے والا قاتل کا اتباع کرے گا بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جب معاف کر دیا ہے تو وہ قاتل کے ساتھ دستور کے موافق چلے، بأن یطالبہ بالدیہ، کہ دیت کا مطالبہ کرے گا، بلا عنف، سختی نہ کرے اس پر، سختی کے بغیر اس سے دیت کا مطالبہ کرے۔ وترتیب الاتباع علی العفو یفید ان الواجب احدہما وہذا قول الشافعی رحمہ اللہ علیہ۔ سمجھے بات کو، یہاں پر الاتباع علی العفو، کہ معافی کے بعد ان کا پیچھا کرنا یہ فائدہ دیتا ہے کہ ان الواجب احدہما، ان الواجب احدہما، کہ دونوں میں سے ایک بات لازم ہے، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قولوں میں سے ایک ہے۔
قول یہ شافی رحمہ اللہ، امام شافی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک بات یہی ہے. والثانی، اور دوسرا قول یہ کہ الواجب القصاص، کہ قصاص واجب ہے. والدیت بدل عنہ، اور دیت اس کا بدل ہے. یا تو دیت واجب ہے یا تو قصاص واجب ہے. لیکن دوسرا قول یہ کہ صرف قصاص واجب ہے اور دیت اس کا بدل ہے. فلو عفا، اگر اس نے معاف کر دیا، ولم یسمھا، معاف کر دیا، بولا ہی نہیں، دیت کا نام بھی نہیں لیا، فلا شیئا، تو اب اس پر کوئی دیت بھی نہیں ہوگی. ورجحا، اور اسی کو ترجیح دی گئی ہے. وللقاتل، اور قاتل پر ہے اداء للدیہ، کہ دیت ادا کرے، الیہ، یعنی اس کو قاتل دیت ادا کرے ان کے ورثاء کو، الی العافی، معاف کرنے والے کو، وہو الوارث، اور وہ وارث ہے. یعنی قاتل وارث کو دیت ادا کرے گا جب اس نے معاف کر دیا. بإحسان، احسان کے ساتھ، بلا مطولن، بغیر ٹال مٹول کے، ولا بخسن، اور بغیر کسی کمی کے. جتنی دیت ہے اتنی دیت پوری پوری ادا کریں. تو اس لیے فرمایا قاتل بھی اور مقتول کے ورثاء بھی دستور اور احسان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. ذالک الحکم المذکور، یہ جو حکم ذکر ہوا، من جواز القصاص، یہ قصاص کے جواز، والعفو عنہ علی الدیہ، اور اس کے معاف کرنے پر دیت کو ثابت کرتا ہے. تخفیف، یہ ساری بات جو ذکر کی گئی کہ قاتل کو قتل نہ کیا جائے جب قصاص نہ لیا جائے، اور اس کو معاف کر دیا جائے اور اس سے دیت لی جائے، فرمایا تخفیفون، یہ آسانی ہے تمہاری، تسہیل آسانی ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یہ نہیں کیا کہ لازماً اس کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، فرمایا اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں معاف ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے. ورحمتن، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، بکم، تمہارے لیے، حیث وسع فی ذالک، اس معاملے میں کہ اللہ نے تمہارے لیے وسعت کی ہے. ولم یختم واحدا منہما، ان میں سے ایک ہی چیز کو لازمی طور پر متعین نہیں کیا. کما ختم علی الیہود، جیسا کہ یہودیوں پر لازم کر دیا تھا، متعین کر دیا تھا، القصاص، قصاص کو، بس یہود جو بھی ہوں بس قصاص لازم ہے، کوئی پیسے وغیرہ نہیں. اگر کوئی بھی قتل کرتا ہے، یہودیوں کے مذہب میں یہ تھا کہ کوئی یہودی کسی کو قتل کر لے اس کو قتل ہی کیا جائے گا، اور کوئی راستہ نہیں تھا. وَلَنَّصَارَى دِیَّہ، اور عیسائیوں پر صرف دیت تھی، قصاص نہیں تھا. تو اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا اختیار دیا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ ظَلَمَ الْقَاتِلِ بِأَنَّ قَتَلَهُ، فَمَنِ اعْتَدَىٰ، بس جو حد سے تجاوز کرے، یعنی ظلم القاتل، قاتل نے کیا کیا؟ ظلم کیا، بِأَنْ قَتَلَهُ، کیا مطلب؟ قاتل پہ ظلم کیا، قاتل پہ ظلم کیا. بعد ذالک العفو، معاف کرنے کے بعد قاتل کو معاف بھی کر دیا، دیت بھی اس سے لے لی، معاف بھی کر دیا، معاف کرنے کے بعد پھر جا کے قتل کر دیا، جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں. آج کل تو معاف کرنا ایک بہانہ ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، کہ ہم نے معاف کر دیا، دیت بھی لے لیتے ہیں، موقع پا کر اس کو پھر قتل بھی کر دیتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ظلم ہے. فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر یہ حرکت کرے گا معاف کرنے کے بعد قاتل کو پھر قتل کر لیں گے، فرمایا یہ ظلم ہے، اور اس شخص کے لیے، اس حرکت کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے. مؤلم فی الآخرۃ بالنار، آخرت میں ان کے لیے آگ کا دردناک عذاب ہوگا. اب دنیا، یا دنیا میں بالقتل، قتل کے ساتھ، اب دنیا میں بھی عذاب ہوگا. اب اس کو قتل کر دیا جائے گا، جس نے قاتل کو قتل کیا معاف کرنے کے بعد، اب قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ای بقاء عظیم، ایک بڑی بقا ہے، حیات ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، ذوی العقول، اے عقل رکھنے والو. لأن القاتل، کیونکہ قاتل، اذا علم، جب اس کو مسئلہ معلوم ہو جائے، انہو یقتل، قاتل کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو ارتدا، وہ بچ جائے گا، اس سے قتل نہیں کرے گا. فحیا نفسہ، تو اب اس نے اپنی جان کو بچا لیا. ومن اراد قتلہ، اور جس کے قتل کا ارادہ کیا اس کو بھی بچا لیا، اس کو بھی. اب دیکھیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیا مطلب؟ آپ کے ذہن میں تو یہ اشکال آ رہا ہے، قصاص میں زندگی کیسے؟ قصاص میں تو قتل کر دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تو فرمایا نہیں، قصاص کا مسئلہ اگر اس کو معلوم ہوگا تو قاتل قتل ہی نہیں کرے گا، تو جس کو قتل نہیں کرے گا اس کی بھی زندگی ہے، اور قتل اب نہیں کرے گا تو خود اپنی جان بھی بچ جائے گی، چونکہ قتل کرے گا تو پھر خود اپنے لیے بھی اس کی موت ہے، اس کو بھی مارا جائے گا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، القتل، قتل سے، مخافت القوت، قصاص لینے کے ڈر سے. جب قصاص تمہارے سامنے ہوگا تو قصاص لینے کے خوف اور ڈر سے تم کسی کو قتل نہیں کرو گے، اس سے بچ جاؤ گے. یہ بات سمجھائی جا رہی.
ربط کیا ہے ان آیات کا؟ گزشتہ آیات میں اصول بر کا بیان تھا، اب فروع کا بیان ہے۔ بعض احکام عملیہ فریع کی تفصیل یہاں سے شروع کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر اس میں مسائل جزیہ بیان کیے گئے ہیں، قصاص کے مسائل کو بیان کیا، اس میں بھی مساوات اور برابری لازم ہے۔ حسب، نسب یا حسن جمال یا علم وغیرہ کی وجہ سے قصاص میں تاخیر نہ کرو۔ زمانے جاہلیت کی طرح غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل نہ کرو، اور ایک مرد کے بدلے کئی لوگوں کو قتل نہ کرو جو زمانے جاہلیت میں تھا۔ اس لیے فرمایا برابری ہے۔ قصاص کے معاملہ میں امیر غریب سب برابر ہیں۔ برابری یاد رکھیں، برابری کس میں؟ توجہ سے، برابری صرف جان لینے کے اعتبار سے ہے۔ عند الاحناف، امام شافعی صاحب جلالین چونکہ شافعی المسلک ہیں، اس لیے ان کا نظریہ نا تھوڑا سا امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف ہے، اس لیے انہوں نے وہاں پر اشارہ کر دیا تھا کہ ہر چیز میں برابری ہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز میں برابری نہیں ہے۔ کیوں؟ سمجھیں بات کو۔ برابری صرف جان لینے کے اعتبار سے ہے، قتل کی کیفیت میں برابری نہیں ہے۔ قتل کی کیفیت میں برابری کیوں ہو ہی نہیں سکتی؟ امام ابو حنیفہ کے دلائل اس حوالے سے بہت مضبوط ہیں۔ قتل کی کیفیت میں برابری نہیں ہو سکتی، برابری صرف جان لینے میں ہوگی۔ مثلا یہ کرنا، کیفیت میں بات مثال سمجھا رہا ہوں، مثلا یہ کرنا کہ قاتل نے آگ جلا کر مقتول کو آگ میں جلا دیا، یا قاتل نے جادو کر کے مقتول کو جادو کے زور سے مار دیا، تو اب قصاص میں یہ نہیں کیا جائے گا کہ قتل کرنے والے کو بھی آگ میں جلا دیا جائے یا اس پر بھی جادو کر دیا جائے۔ نہیں، کیفیت میں برابری نہیں ہے، بس صرف جان لی جائے گی، بس چاہے تلوار سے لیں چاہے اس کو سولی پہ لٹکا کے لیں۔ یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ تو دوسری بات فرمائی، وارث اگر معاف کر دیں تو قصاص ساقط ہو جائے گا، اگرچہ بعض وارث ہی معاف کر دیں تب بھی قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت قاتل پر آ جائے گی۔ اور یاد رکھیں بہت اہم ترین مسئلہ جو بعض دیہاتوں میں، بعض علاقوں میں، بعض قوموں میں، قبیلوں میں رائج ہے، انتہائی ظلم، اپنے پاس نوٹ کیجئے، کوئی غیر مقبول شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ معافی کے معاملے میں کوئی غیر مقبول شرط لگانا، کوئی غیر شرعی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ مثلا یہ کہہ دینا، قاتل کو کہنا کہ ہم تب معاف کریں گے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں، فلاں کا رشتہ ہمیں دیں، یا مقتول کے بیٹے کے لیے اپنی بچی کا رشتہ دیں تو تب معاف کریں گے، بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں یہ رسم چل رہی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، کئی لوگ ایسے صلح کرتے ہیں، جی رشتہ، بچی کا رشتہ دے کے معاف کر دیا۔ یہ ناجائز اور حرام ہے، بچی کا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ بالکل غلط رسم ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو دوسری بات سنیں، معافی وغیرہ کے بعد، صلح کرنے کے بعد ہاتھ سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں۔ دیت کی مقدار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں 100 اونٹ دیت تھی۔ اگر دینار کی صورت میں ہو تو 1000 دینار ہے، اور چاندی کی شکل میں ہو تو 10,000 درہم دیت ہے۔ باقی 10,000 درہم کی قیمت آپ نکال لیں۔ اور ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے، قصاص لینے کا حق صرف حکومت کو ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا پیج ختم ہو گیا۔ چلیں اگلی آیت میں دیکھیے۔ کتبہ ای فریضہ، فرض کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت ای اسبابہ، جب کسی پر موت کی کیفیات طاری ہو جائیں، ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا ہے، مالن، خیرن سے مراد یہاں پر مال ہے، الوصیت،
وصیت کو فرض کیا گیا ہے. یہ مرفوع ہے بکتبہ سے، وہ متعلق بإذا، اور اذا کے ساتھ متعلق ہے. الوصیۃ کتبہ کی وجہ سے مرفوع ہے. یہاں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے اس کا. انکانت ظرفیت ودال علی جوابها، ودال علی جوابها، اور یہاں پر یہ اذا سے متعلق ہوگا، اور یہ اذا کیا ہے؟ ظرفیہ ہے، اور جواب ہے جو دلالت کرتا ہے اذا شرطیہ پہ. دال علی جوابها، انکانت شرطیت و جواب ان مخذوف، اور ان کا جواب یہاں پہ مخذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ ای فلیوسی، فلیوسی چاہیے کہ وہ وصیت کرے، چاہیے کہ وہ وصیت کرے. یہ ہے یہاں پر جو کہ مخذوف ہے اس کا جواب. للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، بالعدل عدل کے ساتھ، لا یزید علی الثلث ثلث پر زیادتی نہ کریں، ولا یفضل الغنی، اور غنی کو ترجیح بھی نہ دے. یہ نہ کہ وصیت کسی غنی کے لیے، امیر کے لیے، مالدار کے لیے کر رہے ہیں. حقاً، یہ حق ہے، یہ مصدر مؤکد ہے لمضمون الجملہ قبلہ، لمضمون الجملۃ قبلہ، گزشتہ مضمون کے لیے جو پہلے گزر چکا. علی المتقین، یہ فرض ہے کس پر؟ متقین پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا گیا. لیکن یاد رکھیں وہذا منسوخ بآیت المیراث، یہ حکم، یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے، یہ حکم آیت المیراث سے منسوخ ہو چکا ہے. یہ حکم آیت المیراث سے منسوخ ہو چکا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ آیت پڑھی تو جاتی ہے، جیسے ناسخ منسوخ کے احکامات میں نے آپ کو سمجھا دیے. یہ آیت پڑھی تو جاتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں ہوگا. وبحدیث، اور حدیث کی وجہ سے، لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. راہ ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا. یہ پوری آیت پڑھیں پھر سمجھاتا ہوں بات. فمن بدلہ، پس جس نے وصیت کو تبدیل کر دیا. اس میں تبدیلی کی بہت ساری صورت ہوتی ہیں. یعنی الایصاء من شاہد و وصی، یعنی یہ تبدیلی اس وصیت، یہ تبدیلی جو کی ہے اس وصیت کے اندر کی ہے، من شاہد، گواہ ہونے کی حیثیت سے، یا وصی ہونے کی حیثیت سے. جس نے بھی اس وصیت کو تبدیل کیا، بعد ما سمعوا، اس کو سننے کے بعد، یعنی علم، اس کو جاننے کے بعد، فإنما اسمہ، پس اس کا گناہ، الایصاء المبدل، وصیت بدلنے والے پر ہوگا. علی الذین یبدلون، ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کیا، بدلا. فیہ اقامت الظاہر مقام المضمر، یہاں پر اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر ذکر کیا. ان اللہ سمیع، یعنی دوبارہ یبدلونہ، ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. لقول الموسی، موسی کی بات کو بھی اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے. بفعل الوصی، وصیت کے وصی کے فعل کو بھی. فمجازن علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر بدلہ دے گا، وہ جانتا ہے. فمن خاف من موس، فمن خاف، پس جس نے خوف کیا، ڈر محسوس کیا وصیت کرنے والے کی جانب سے، مخففاً و مسقلاً، دونوں طرح سے پڑھنا، موسن پڑھنا بھی جائز ہے، موسن. جنفاً میلاً عن الحق، خطا، کہ وہ حق سے مائل ہو جائے گا، غلطی کرتے ہوئے، خطا کرتے ہوئے، اسمن، یا گناہ کر لے گا، بیان تعمد ذالک بزیادتی، کہ وہ قصد کرے گا زیادتی کا، علی الثلث، ثلث پر، او التخصیص، یا وہ خاص کرے گا غنی کو. مثلا یہ زیادتی سے مراد یا تو وہ ثلث سے زیادہ کر دے وصیت میں، یا تو غنی کی تخصیص کر دے، غنی کو کہہ دے کہ غنی کے لیے وصیت کر دے کہ اس کو دے دینا. فاصلح بینہم، تو اب ان کے بیچ میں اصلاح کر دیجئے، بین الموسی والموسیٰ لہ، وصیت کرنے والے اور جس کے لیے وصیت کی گئی ان کے درمیان. بالامر بالعدل، لہو بالامر بالعدل، نے اس کو حکم دیا جائے گا انصاف کرنے کا. فلا اسم علی، تو پس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فی ذالک، اس معاملے میں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے. بات کو سمجھیے، پہلے ربط سمجھیے. گزشتہ آیات میں قصاص کو حیات فرمایا، گزشتہ آیت میں قصاص کو حیات فرمایا. اب وصیت کا بیان ہے جو زندوں کے لیے حیات کا سامان ہے. وصیت میں بس 2-3 چیزیں آپ یہاں پہ سمجھ لیں، باقی مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اب حکم یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. وارث شرعی طور پر جو لوگ وارث ہیں،
سورۃ النساء کی آیت میں آ کر بتا دیا جو لوگ شرعاً وارث بن رہے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی، چونکہ ان کا ایسا تو ویسے بھی لازم ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی وصیت کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، وصیت کا تعلق مرنے سے بعد ہوتا ہے، یاد رکھیں، ایک آدمی وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں پلاٹ یا میری جائیداد میں سے فلاں چیز میری بیوی کو دے دینا، یہ جائز نہیں ہے وصیت کرنا، کیونکہ بیوی ویسے بھی وارث ہے، اگر اولاد ہے تو تب بھی اس کو ملے گا، اولاد نہیں ہے تو تب بھی اس کو ربع سمن مل جاتا ہے، ایک صورت میں سمن ایک صورت میں ربع۔ یا وصیت کرتا ہے کہ فلاں چیز میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے فلاں کو دے دینا یا میرے والد کو دے دینا، بھئی بیٹا اور والد تو پہلے سے ہی وارث ہیں، تو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، وصیت کرے گا بھی تو نافذ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وصیت ثلث مال میں نافذ ہوگی، چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو۔ منقولہ سے مراد جو منتقل ہو سکتے ہیں، پیسے، نقدی، سونا چاندی، سامان تجارت، اور غیر منقولہ جیسے زمین پلاٹ وغیرہ مکان ہے، وصیت ثلث مال میں نافذ ہوگی بس۔ مثلا اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ میرے سارے پلاٹ مدرسے میں دے دینا، میرے سارے پلاٹ مسجدوں میں دے دینا، تو اب اس کی وصیت نافذ تو ہوگی لیکن سب پر نہیں ہوگی، صرف ان سارے پلاٹوں کا، ساری جائیداد کا، یا پیسے ہیں تو ان کا، جو بھی چیز جس کی بھی وصیت کی ہے، مثلا کہتا ہے سارے پیسے فلاں غریب کو دے دینا، مسجد میں دے دینا، فلاں مدرسے، اب اس کے سارے مال کو 3 حصوں میں منقسم کیا جائے گا، 2 حصے ورثاء میں تقسیم ہوں گے، 1 حصے میں وصیت نافذ ہوگی، اور یہ سارا کام قرض کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی غیر شرعی کام کی وصیت کرے گا تو وہ وصیت بھی نافذ نہیں ہوتی، کسی غیر شرعی کام کی وصیت کرے گا تو وہ وصیت بھی نافذ نہیں ہوتی۔ غیر شرعی کام، مثلا ایک آدمی کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری قبر پر سنگ مرمر اور ماربل اور ٹائل لگا کر اس کو بڑی مضبوط اور بڑی خوبصورت، اور اس پر گنبد اور قبے وغیرہ بنانا، اس پر فلاں 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 اور اس پر یہ کرنا، یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، کوئی بھی غیر شرعی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ یہ کہتا ہے کہ میرے مال میں سے 40ویں کرتے رہنا، برسیاں کرتے رہنا، لوگوں کو بلا کے، محلے داروں کو دیگیں پکا کے پہنچاتے رہنا، یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، غیر شرعی ہے۔ یہ اس کے علاوہ کوئی بھی غیر شرعی وصیت ہے وہ نافذ نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز وصیت کے حوالے سے اور سمجھ لیجئے، جو آیت میں بتایا کہ وصیت کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، مثلا وصیت کرنے والے نے تو وصیت کی تھی کہ میری رقم میں سے اتنی رقم مدرسے میں دے دینا، اب جو وصیت سن رہا ہے اس نے تبدیل کر کے کہتے ہیں مدرسے میں نہیں ضرورت، چلو ہم فلاں غریب کو دے دیتے ہیں، جائز نہیں ہے، وصیت بدلنا جائز نہیں ہے۔ یا وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ میری رقم میں سے اتنی مسجد میں دے دینا، اور یہ کیا کرا، کہتے ہیں جی گلی پکی کروا دیتے ہیں، نہیں، بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک چیز ہبہ یا قبضہ ہوتی ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، ہبہ اور قبضہ اور چیز ہوتی ہے، وصیت اور چیز ہوتی ہے۔ اب ہبہ جو ہوتا ہے اس میں قبضہ دینا شرط ہوگا، مثلا کوئی آدمی ہبہ کرتا ہے، عطیہ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز میں نے فلاں کو دے دی، مثلا یہ بعض لوگ اپنے والدین کی وفات کے بعد یا کسی قریبی رشتہ دار کی وفات کے بعد اس معاملے میں بڑے الجھاؤ کا شکار رہتے ہیں کہ ایک بیٹا کہتے ہیں جی فلاں جگہ تو میرے باپ نے زندگی میں مجھے دے دی تھی، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ میرے نام کر دی تھی، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ زندگی میں ٹھیک ہے وہ دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، لیکن ہبہ تام تب ہوگا جب اس کو قبضہ دے دے۔ رہ باپ خود رہا ہے، دکان باپ خود چلا رہا ہے، تو قبضہ تو میں نہیں دیا، چابیاں تو میں نہیں دی، قبضہ باپ کا اپنا ہے، صرف کہنے سے، رجسٹری کرانے سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہبہ تب تام ہوتا ہے جب خود دستبردار ہو جائے۔ یا جیسے کہ بعض بچیاں کہتی ہیں کہ جی میری والدہ نے زندگی میں مجھے کہہ دیا تھا میرا زیور آپ کا ہے، بس کہنے کے اعتبار نہیں ہے، آپ کو دے دیا تھا، اگر دے دیے خود پیچھے ہٹ گئی، دستبردار ہو گئی آپ کے استعمال میں، اب وہ آپ کا ہے، آپ کا ہو گیا، لیکن آپ کو دیا نہیں ہے، صرف کہنے سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ چلیں بس۔